مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، لاسٹ ماڈیول میں ہم نے بات کی اسپیشل اسٹرکچر اینڈ ولنریبلٹی آف دی ریزیڈنٹس آف اربن سیٹنگ. اسی کی کنٹینویشن میں ہم بات کریں گے کہ ہاؤ دس اسپیشل اسٹرکچر انفلوئنسز لائف آف دی انڈیویجولس. ہم اگر غور سے دیکھیں تو یہ جو ان ایکویلٹی آف لیونگ پلیسز ہے، ڈفرینٹ جو ڈویژن ہے، جو اسٹریٹیفیکیشن ہے اربن سوسائٹی کی انٹو ڈفرینٹ گروپس، یہ جو ہے یہ الٹیمیٹلی انفلوئنس کرتی ہے ہیومن لائف کو. فار ایگزامپل ہم یہ دیکھیں کہ وہ ایریاز جو کہ کوسٹل ایریاز ہیں، فرض کریں سمندر کے کنارے پہ ہیں، تو دے آر مور ولنریبل ٹو certain floods and certain hazards of the sea. ٹھیک ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے کوئی سونامی آئے گا یا کوئی طوفان آئے گا، یا اس طرح سے الٹیمیٹلی وہ لوگ جو کنارے پہ آباد ہیں دے آر مور ولنریبل. سملرلی ہم دیکھتے ہیں، فرض کریں اگر ہم ہلی ایریاز میں دیکھتے ہیں تو جیسے ہمارے ایک عطا آباد جھیل کا ایک واقعہ ہوا تھا کہ یکدم جو ہے وہ جھیل میں چینجز آ گئیں انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے کافی جو ہے وہ لاس ہوا. سملرلی کچھ ایسے اسٹرکچر ہم دیکھیں کہ جو سلائیڈنگ ایریاز ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ، تو وہاں پہ ولنریبلٹی ہوتی ہے ریزیڈنٹس کی کہ کسی وقت بھی سلائیڈنگ ہو سکتی ہے اور ان کے گھر اور ہیومن لائف کو ایون نقصان ہو سکتا ہے. اسی طرح سے اگر اربن سیٹنگ میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ ڈفرینٹ جو ہے وہ پلیسز ہیں، اور وہ پلیسز الٹیمیٹلی اپنے انوائرمنٹل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے، اپنی لوکیشن کی وجہ سے ہیومن لائف پہ ڈفرینٹ قسم کے انفلوئنس کر رکھتی ہیں. فار ایگزامپل اگر کہیں پہ پولیوشن ہے بہت زیادہ، تو وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ہیزرڈز ہوں گے. تو ہیزرڈ کیا ہے کہ اس سچویشن اور سرکمسٹانسز دیٹ میں کاز ڈیمیج ٹو ہیومن بینگ اور انفراسٹرکچر، یعنی کوئی بھی جو اسپیشل اسٹرکچر ہم کہتے ہیں جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، کہ وہ لوکیشن، وہ ایریا، وہ سراؤنڈنگ، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہیومن بینگ انفلوئنس ہو یا اسٹرکچر جو ہے کوئی بھی انفراسٹرکچر انفلوئنس ہو، اس کو ہم کہتے ہیں کہ دس از ہیزرڈ. تو ایکسپوئر کو آپ دیکھیں، ایکسپوئر کیا ہے؟ دا انوائرمنٹل فنکشنز، انفراسٹرکچر، سوشل اور کلچرل that could adversely affect residents. تو residents کا exposure کیا ہے؟ towards different situations. It may be exposure to heat, it may be exposure to cold, it may be exposure to pollution, it may be exposure to certain other environmental hazards. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ایک طرح سے different جو آبادیاں جو شہروں میں ڈیوائڈ ہوئی ہیں، وہ ڈفرینٹ طریقے سے ایکسپوزڈ ہیں ٹورڈ سرٹن ایڈورسٹیز، ٹورڈ سرٹن انوائرمنٹل فیکٹرز. تو ایوری پلیس وی لیو ان ہیز سرٹن لیولز آف ہیزرڈس اینڈ رسکس. تو اب اس میں یہ ہے کہ ہم جیسے جیسے ڈفرینٹ جگہوں پہ رہتے ہیں تو ہر جگہ کے رہنے والے اپنی جگہ یا اپنی رہائش یا اس لوکیلٹی کے حوالے سے رسک کا شکار ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل جیسے میں نے پہلے مثال دی، جو سمندر کے کنارے پہ رہتے ہیں ان کو الگ قسم کی پرابلمز ہو سکتی ہیں، ان کو الگ قسم کے انوائرمنٹل ایشوز ہو سکتے ہیں. جو شہروں میں رہتے ہیں ان کو الگ ہو سکتے ہیں، جو ہاٹ ایریاز میں ہیں ان کو الگ طرح سے ہو سکتے ہیں. تو جو فرض کریں دریا کے کنارے پہ ہیں، فلڈ کی وجہ سے ان کو اس طرح سے ان کی لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے. تو اس طرح سے جو ہماری لیونگ پلیس ہے، جو اسپیشل اسٹرکچر ہے جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، اس کے الٹیمیٹلی انسانی زندگی کے اوپر ڈفرینٹ طریقے سے اثرات ہو سکتے ہیں. تو رسک کیا ہے کہ رسک از دی لائکلیہڈ آف اے ہیزرڈ کازنگ ہارم ٹو این انڈیویجول اور پاپولیشن. یعنی جب آپ ڈفرینٹ لوکیلٹیز میں رہتے ہیں تو دین یو آر ایکسپوز ٹو سرٹن رسکس. اور رسک کیا ہے کہ یا کوئی ہیومن لائف کو یا ہیومن پاپولیشن کو کسی قسم کی کوئی ایڈورسٹی یا اس کو ایک منفی اثرات جو ہیں اس کی ہیلتھ پہ یا اوور آل اسٹرکچر پہ، انفراسٹرکچر پہ ہونے کے
چانسز ہوتے ہیں تو اس کو آپ کہتے ہیں دیٹ پاپولیشن یا دیٹ اسپیشل اسٹرکچر از ایکسپوز ٹو سرٹن رسکس. تو رسکس آر کازڈ بائی ان ایکویلٹیز آف پلیسز اینڈ کلاسز اسٹینڈنگ اینڈ کلاس اسٹینڈنگ. اب یہ ہے کہ ان ایکویلٹی جو ہیومن لائف میں ہے، ان ایکویلٹی فار ایگزامپل ان ٹرمز آف ویلتھ ہے یا ان ٹرمز آف ادر فیکٹرز ہے، وہ کیا کرتی ہے، وہ لوگوں کو ڈفرینٹ گروپس میں ڈیوائڈ کر دیتی ہے. اور وہ جو ان ایکویلٹی ہے الٹیمیٹلی یہ جو رسک اور پروٹیکشن ہے اس میں بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل جو پور لوگ ہیں وہ اس طرح کی لوکیلٹیز میں رہیں گے یا اس طرح کی اسپیشل اسٹرکچر میں رہیں گے جہاں پہ دے آر مور ایکسپوز ٹو سرٹن ایڈورسٹیز، انوائرمنٹل فیکٹرز، جو کہ ان کی لائف اور ان کے اوور آل اسٹرکچر کو، ان کی ہاؤسنگ اسٹرکچر کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. جبکہ جو ویلدی لوگ ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ پیسے کی بیس پہ اچھی لوکیلٹی میں اچھے گھر بنائیں گے اور اس طرح سے ان کو چانسز کم ہوں گے کہ ان کی لائف جو ہے وہ ان کو زیادہ رسک ہو اور اوور آل جو کہہ لیں کہ نیگیٹو امپیکٹ ہے انوائرمنٹ کا وہ ان کے اوپر نہیں ہوگا. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دے آر لیس ولنریبل ٹو سرٹن ایڈورسٹیز آف انوائرمنٹل پولیوشن یا ادر انوائرمنٹل فیکٹرز. تو سوشل رسک پوزیشنز، بیسیکلی رسک پوزیشنز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسپیشل اسٹرکچر ہے، ڈفرینٹ جو گروپس ہیں جو شہروں میں رہتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ رسک پوزیشنز جو ہے ان کو درپیش ہوتی ہیں. فار ایگزامپل وہ لوگ جو لیٹ سے ہم کہتے ہیں کہ جو خانہ بدوش ہیں، ان کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی رسک پوزیشن جو ہے وہ زیادہ رسکی ہوتے ہیں اینڈ دے آر مور ایکسپوز ٹو سرٹن انوائرمنٹل فیکٹرز. جبکہ جو دوسرا ویل ٹو ڈو فیملیز ہیں ان کے حوالے سے ہم دیکھیں تو وہ لیس ایکسپوزڈ ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یعنی ہم جب اسپیشل اسٹرکچر کے پوائنٹ آف ویو سے اربن سیٹنگ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ جو انیکویلٹی ہماری لائف کے ڈفرینٹ فیکٹرز کی وجہ سے ہوتی ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے ان ٹرمز آف آر رسک اور پروٹیکشن جو کہ انوائرمنٹل یا ہمارے کہہ لیں کہ جیوگرافیکل فیکٹرز جہاں پہ ہم رہ رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہیومن لائف کو وہ متاثر کر سکتی ہے. تو پلیس اے ریئل فیکٹر ان پرسنل ویل بینگ. تو اس طرح سے وہ پلیس، وہ رہنے کی جگہ یا ورک پلیس جہاں پہ کہ آپ موسٹ آف دا ٹائم آف یور ایکٹیویٹیز اسپینڈ کرتے ہیں، تو وہ بیسیکلی کیا ہے کہ وہ ایک ریئل فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہیومن ویل بینگ انفلوئنس ہوتی ہے. یعنی اگر آپ کا ریزیڈینشیل جو ایریا ہے وہ اچھا ہوگا تو آپ کی اوور آل ویل بینگ ہوگی، اور اگر وہ اچھا نہیں ہوگا تو بہت سارے پرابلمز جو ہیں وہ ایک انڈیویجول کو یا اس کمیونٹی کو فیس کرنے پڑیں گے. تو اس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اربن ایریا ہے وہاں پہ رہنے والے لوگ ان کو اپنے یعنی اسپیشل اسٹرکچر کی بیسس پہ ان کو اپنی ڈفرینٹ کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے ان ٹرمز آف ہیلتھ کے، یعنی وہ ہیلتھ کے حوالے سے انفلوئنس ہو سکتے ہیں، وہ اپنے فرض کریں ہاؤسنگ کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، اپنی تربیت کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، اور اس طرح سے بہت سارے آسپیکٹس سے ان کی لائف جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. پبلک ہیلتھ کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس بات سے متفق ہیں کہ سوسائٹل فورسز ایکچولی شیپ اینڈ کریٹ دا ڈیزیز پیٹرنز. یعنی جو ہمارا لیونگ سٹائل ہے وہ ہماری ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے. یعنی ہمارے لیونگ سٹائل سے ہماری ہیلتھ اچھی ہو سکتی ہے، یا اگر ہمارا لیونگ سٹائل اچھا نہیں ہے تو ہمارے اوور آل ہیلتھ ہیزرڈس جو ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ جو اسپیشل اسٹرکچر ہے وہ الٹیمیٹلی دیٹ میک دا ریزیڈنٹس مور اور لیس ولنریبل ٹو انوائرمنٹل فیکٹرز.